بسم اللہ الرحمن. آج کی پریس بریفنگ کے لیے کافی موضوعات تھے جن پہ بات چیت میں کچھ عرصے سے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پلوامہ کے واقعہ کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے تھے اس کی وجہ سے میری زیادہ تر بات چیت اسی موضوع پہ ہوگی. کچھ ایک آدھ موضوعات جو ہیں اس پہ میں آخر پہ بات چیت کروں گا اور دین آئی ول ٹیک یور کویشچنس. 14 فروری کو پلوامہ میں جو قابض بھارتی فوج ہے اس نے ایک کشمیری نوجوان نے وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد فوری طور پر پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے الزامات کی بارش ہو گئی، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے. پاکستان نے اس دفعہ جواب دینے کے لیے تھوڑا سا وقت لیا. وقت اس لیے لیا کہ جو الزامات لگائے گئے تھے اس کی اپنے تئیں تھوڑی تحقیق کی. اس کے بعد جب آپ شور فوٹڈ ہوئے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کا جواب دیا. اس واقعے پہ مزید بات چیت سے پہلے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. چند باتیں اس لیے کہ وی آر انٹو 5th جنریشن وارفیئر، اور اس کا جو ہدف ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے. پاکستان کی 64% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو اس 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے اس پلوامہ کے جو حملہ ہے اس کو لے کے بھی بہت ساری بات چیت ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ دے دوں تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس کانٹیکسٹ کو سمجھ سکے کہ کیسے بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. ان کا ہی جاننا ضروری ہے. ہماری 72 سال کی تاریخ ہے. 47 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان آزاد ہوا. اس حقیقت کو انڈیا آج تک قبول نہیں کر سکا. 1947 اکتوبر میں انڈیا نے کشمیر پہ حملہ بھی کیا، اور 72 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پہ ان کے ظلم و ستم جاری ہیں. 1965 میں لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی ہوئی. بھارت اس کو انٹرنیشنل بارڈر پہ لے آیا اور وہاں پہ اسے شکست ہوئی. لیکن ہم ایک نوزائیدہ ملک تھے، ہمارے ریسورسز اور فوج بھی ویسی تھی. تو 65 میں ہمارا ملک جو ترقی کی راہ پہ گامزن تھا، اس جنگ کے اس پہ اثرات ہوئے. 1971 میں مشرقی پاکستان سے جو ہمارا ایک زمینی فاصلہ تھا اور پھر وہاں کے جو حالات تھے اس کو ایکسپلائٹ کیا. مکتی باہنی کا کردار آپ کے سامنے ہے، اور جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کی ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا بات چیت کی اور کس طرح سازش سے ہمیں دو لخت کیا. اصل دہشت گردی تو انڈیا نے تب کی کہ جب مکتی باہنی کے ذریعے وہاں پہ حالات خراب کرائے گئے. لیکن الحمدللہ پاکستان ایک ریزیلینٹ قوم تھی، اس آنے سے بھی ہم سنبھلے. پھر 1971 سے 1984 تک کا ایک ایسا ٹائم پیریڈ تھا جس میں ہماری مشرقی سرحد پہ کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ریلیٹیولی کام سچویشن رہی. کراس LOC وائلیشنز وغیرہ جو ہے نہیں ہوئیں، اور ہم نے ایک طریقے سے دوبارہ استحکام اور ترقی کی طرف جانا شروع کیا. بٹ دین سیاچن ہیپن، اور ایسا علاقہ جہاں پہ افواج پاکستان کی موجودگی نہیں تھی وہاں پہ آپ آئے، وہاں پہ آپ نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا، اور اس وقت سے لے کے ابھی تک دنیا کے بلند ترین محاذ پر افواج پاکستان ڈٹی ہوئی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں. اسی دوران آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں ارسٹ وائل سوویت یونین نے بھی حملہ کیا، اس کے بھی پاکستان پہ بہت سارے اثرات تھے. 1998 میں ہم نے جوہری طاقت حاصل کی، وہ بھی سیلف ڈیفنس میں ختم ہوئی. تو انڈیا نے غیر روایتی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے، انڈائریکٹ اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے ہمارے ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینا شروع کر دیا. 2001 میں جب انٹرنیشنل سیکیورٹی فورسز نے افغانستان میں طالبان کے خلاف اپریشن شروع کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ مشرقی سرحد پر انڈیا نے ایسکلیشن کر دی اور ہماری توجہ مشرقی سرحد پہ ہو گئی. اگر اس وقت بھی ایسا نہ ہوا ہوتا تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے
کہ مغربی سرحد سے جو دہشت گردی پاکستان میں داخل ہو رہی تھی اس کو داخل نہ ہونے دیتے، اور بعد میں اتنی نہ پاکستان میں پھیلتی جتنی کہ اس کے نتیجے میں پھیل گئی۔ 2008 میں جب ہم دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ لڑ رہے تھے، ہمیں کامیابیاں مل رہی تھیں، تو ایک دفعہ پھر انڈیا اپنی افواج کو سرحد پہ لے آیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہماری جو دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں ہو رہی ہیں ان کو کسی طریقے سے سلو کر سکے، اسکٹل کر سکے، اور اس کا زندہ ثبوت کلبھوشن کی صورت میں ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ آن دی کنٹریری پاکستان نے اس تمام عرصہ میں کیا کیا؟ 1988-89 میں دو طرفہ سی بی ایمز کے اوپر بات چیت کا آغاز کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ پیس آفر کی۔ 2003 میں ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن قائم کی اور لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ کی، جس کو لیٹلی پچھلے 2 سال میں تاریخ میں سب سے زیادہ وائلیٹ انڈیا نے کیا۔ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر ہم نے 5 کراسنگ پوائنٹس بھی قائم کیے۔ تناظر میں انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ٹائم لائن بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہونا ہو یا پاکستان کی اسٹیبلٹی بہتر ہو رہی ہو، تو انڈیا میں یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیج انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو دسمبر 2001 کا انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک تھا، اس وقت وہاں 2002 میں جنرل الیکشنز ہونے تھے، پریزیڈینشل الیکشن ہونے تھے، اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی واز ان سیشن، اور یہی وہ وقت تھا جب میں نے آپ کو بتایا کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں مغربی سرحد پہ دہشت گردی کا انفلکس شروع ہوا۔ بمبے اٹیک پہ آئیں جو کہ 26 to 29 نومبر 2008 پہ ہوا، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وار آن ٹیرر پہ ہماری پروگریس بہت اچھی جا رہی تھی، اور اس وقت بھی انڈیا میں جنرل الیکشن ہونے تھے فیبری سے دسمبر تک۔ 2 جنوری 2016 پٹھان کوٹ ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس جو ہے وہ ڈیو تھا۔ انڈیا میں اسٹیٹ الیکشنز ہونے تھے، اور پاک بھارت کی فارن سیکرٹری لیول کی بات چیت شیڈیول تھی، وہ اسکٹل ہوئی۔ اڑی کا ہوا 18 سپتمبر 2018 کو ہمارے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں تقریر کے لیے جانا تھا۔ تو یہ پیٹرن آپ کو بتاتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہونا ہو تو اس قسم کا اسٹیج ایکشن ہوتا ہے۔ اب پلوامہ کی طرف آئیں۔ 14 فیبری، اب فیبری مارچ میں پاکستان میں یا پاکستان سے متعلق 8 بہت ضروری ایونٹس جو ہے وہ ہو رہے تھے۔ سعودی کراؤن پرنس کا پاکستان کا دورہ تھا اور اچھی انویسٹمنٹ کی کانفرنس تھی۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ٹیرر لسٹنگ کے اوپر بات چیت ہونی تھی۔ افغان پولیٹیکل ریکنسیلیشن پروسیس چل رہا تھا، اس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ یورپی یونین میں یونائٹڈ نیشن کی مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر سیٹنگ ہونی تھی۔ عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کے مقدمے کی بہت ڈیسائسو ہیئرنگ ہونی تھی۔ ایف اے ٹی ایف کی رپورٹ کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی اور پاکستان کے لیے فیصلہ ہونا تھا۔ کرتارپور بارڈر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ایک دونوں ممالک کے درمیان میٹنگ تھی، اور پاکستان سپر لیگ کے میچز جو کہ اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں آنے تھے۔ تو یہ وہ 8 ایونٹس تھے جو پاکستان میں ہو رہے تھے یا پاکستان سے لنک تھے۔ مت بھولیے کہ ان 8 ایونٹس کے علاوہ انڈیا میں آج کل ایک الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ان کی انڈیجنس سٹرگل ہے وہ اس وقت پیک پر ہے اور بھارت کے قابو سے باہر ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان انوائرمنٹ میں جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاؤ کین پاکستان ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان انوالو ان اینی سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹی۔ پلوامہ میں حملے کا ان 8 ایونٹ کے تناظر میں پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کو تو اس کا نقصان ہے۔ آئی لیو اٹ ٹو یور ججمنٹ کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچا۔ پلوامہ واقعے کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بات کہ جی پاکستان ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے۔ ایفرٹ ان کی ہے
لیکن کیا پاکستان ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے؟ اگر ہے تو لیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو فورن ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں اور ڈگنیٹریز ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں کیسے آ رہی ہے؟ سی پیک کے اوپر ہماری ماشاءاللہ کیسے ڈیولپمنٹ چل رہی ہے؟ ڈپلومیٹک ڈومین کے علاوہ جو ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری کوآپریشن ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کن کن ممالک کے ساتھ ہماری جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئی ہیں۔ ایون رشیا کے ساتھ ہوئی ہے، چائنا کے ساتھ ہوئی ہے، پاکستان ایئر فورس نے یو ایس ایئر فورس کے ساتھ کیا، اور لیٹلی آپ نے پاکستان نیوی کی امن 6 ایکسرسائز دیکھی جس میں تمام ممالک کی جو ٹروپس ہیں انہوں نے حصہ لیا۔ ابھی آپ پلوامہ کے واقعے کو غور سے دیکھیے۔ لائن آف کنٹرول آن ورڈ جو بھارتی فوج ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، ان کا ایک لیئر ڈیفنس ہے، ون آفٹر اندر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی شخص ایل او سی کو کراس کرے اور ایسا علاقہ جس میں سیکورٹی فورسز کی تعداد وہاں کی پاپولیشن سے بھی زیادہ ہے اور 70 سال سے وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں سے دراندازی ہو جائے؟ تو پھر تو آپ کو اپنی سیکورٹی فورسز کو پوچھنا چاہیے کہ اتنے سالوں سے بیٹھے ہیں، اتنا آپ کا ڈیفنس کا خرچہ ہو رہا ہے، کیسے یہ انفلٹریشن ہو سکتی ہے؟ میلوں دور یہ واقعہ ہوا ہے لائن آف کنٹرول سے۔ جو ایکسپلوسیو استعمال ہوا ہے وہ وہاں کی سیکورٹی فورسز اور انتظامیہ کے زیر استعمال تھا، وہ پاکستان سے نہیں گیا۔ جس گاڑی کو استعمال کیا گیا ہے وہ مقامی گاڑی تھی، وہ گاڑی پاکستان سے نہیں گئی، اور جو حملہ جس کشمیری نوجوان نے کیا ہے وہ مقبوضہ کشمیری کا مقامی نوجوان لڑکا ہے۔ اس کی تاریخ بھی دیکھ لیں کہ 2017 میں کیسے وہ انڈر اریسٹ رہا، سیکورٹی فورسز نے اس کو کیسے مال ٹریٹ کیا، اس کے پیرنٹس کا ویڈیو پیغام بھی ہے، وہ بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کو اس نہج پہ لایا گیا کہ وہ یہ وائلنٹ رسپانس دے۔ آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، بہت سارے ہندوستان میں موجود لوگوں نے اس قسم کے حملے کو آج سے بہت مہینوں پہلے پریڈکٹ کیا کہ الیکشن سیزن ہے، جو کمپین چل رہی ہے، یہ ممکنات انہوں نے ان کے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آئیں کہ کہاں کہاں واقعات ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس حملے میں جو سیکورٹی فورسز جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی کلاس کمپوزیشن کیا ہے۔ جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے عادل کی، اگر آپ اس کا ٹیکنیکل انالیسس کریں ایکسپرٹ سے کہ کس کوالٹی کی ہے، کتنے ڈسٹنس سے لی گئی ہے، کیسے ڈبنگ کی گئی ہے، اس میں جو ویپنز دکھائے گئے ہیں وہ کون سے ہیں، تو اس کا انالیسس بھی آپ کو بہت سارے انڈیکیٹر دے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں کیا حالات ہیں؟ پلوامہ میں جب اس کا جنازہ ہوا تو ہزاروں لوگ نے وہاں اس میں شرکت کی، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں۔ اب آئیے پاکستان کی طرف سے رد عمل۔ پاکستان بدل رہا ہے، ایک نئی مائنڈ سیٹ آ رہی ہے۔ ہم نے بہت مشکلوں سے گزر کر آج یہاں پہنچے ہیں، ہماری افواج نے، ہماری عوام نے خون کے سمندر سے گزر کر اس ملک کو جلا بخشی۔ اب ہم میں صبر ہے، اب ہم میں تحمل ہے، اور دنیا کے واحد ملک ہیں اور واحد افواج پاکستان ہیں جنہوں نے ان خطرات کا مقابلہ کیا، اس دہشت گردی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ ہم نے افغانستان میں موجود جو بین الاقوامی فورسز تھیں ان کو القاعدہ کے خلاف کامیابی حاصل کرنے میں جو مدد تھی اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ دی۔ خطے میں امن کی کوشش کر رہے ہیں، امن و استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں، معاشی ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کی سوچ پاکستان میں آئی ہے۔ غلطیاں کی ہیں لیکن سیکھا بھی ہے، اور اب نہ غلطی کی گنجائش ہے اور نہ انشاءاللہ کوئی ارادہ ہے۔ پاکستان نے اس واقعے کے بعد پہلے سوچا، تحقیق کی اور پھر جواب دیا، اور جواب بھی ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر دیا۔ ہمارے پرائم منسٹر نے انڈیا کو وہ آفرز دی ہیں جو شاید پہلے کبھی نہیں دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جس قسم کی چاہیں تحقیقات کروا لیں لیکن ثبوت دیں۔ اگر ثبوت ملا تو آپ کے پریشر میں نہیں، ہم اپنے انٹرسٹ میں اس فرد کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔
پھر جب بھی ہم ڈائلاگ کی بات کرتے تھے تو بھارت ہمیشہ کہتا تھا کہ پہلے ٹیررزم پہ بات ہوگی. تو ہماری حکومت نے، پرائم منسٹر نے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیں، ٹیررزم پہ بھی بات کریں، لیکن ٹیررزم خطے کا مسئلہ ہے اور سب سے زیادہ پاکستان نے اس میں سفر کیا ہے. ہم کیسے چاہیں گے کہ خطے میں ٹیررزم ہو؟ تو پرائم منسٹر نے یہ آفر بھی ان کو دی کہ آئیں دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں. کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی کانفرنس ہوئی جس میں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مزید تیزی سے عمل کرنے کا فیصلہ ہوا. اب آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات تھے، کچھ اس میں سے ایکسکلوسیو ملٹری ڈومین میں تھے اور کچھ باقی اداروں کے تھے. اب پاکستان کی 20 نکات پہ سائملٹینیس پروگرس کیپیسٹی کی وجہ سے اس رفتار سے نہیں ہو سکتی تھی یا ہوئی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی. اس لیے نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات تھے اس کو سیکوینس بھی کیا گیا. اب جب کہ ہم نے دہشت گردی کو ڈائریکٹلی ٹیکل کر لیا تو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹری آف انٹیریئر نے جو اس کا ایک پوائنٹ تھا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی اس پہ عمل تیز کیا ہے. میں ابھی سن رہا تھا آنے سے پہلے کہ بھارت میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ پاکستان جنگی تیاریاں کر رہا ہے. ہم جنگی تیاریاں نہیں کر رہے. جنگ کی دھمکیاں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں، بدلے کی دھمکیاں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں. ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں. ہم آپ کی دھمکیوں یا آپ کے بدلے لینے کی جو تیاریاں ہیں اس کے رسپانس دینے کا ہمیں حق ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے. ہم انیشیٹ کرنے کی تیاری نہیں کر رہے، لیکن اپنا دفاع اور اپنا رسپانس ہمارا حق ہے اور اس حق کو استعمال کر رہے ہیں. جس طریقے سے پلوامہ انسیڈنٹ کے اوپر پاکستان، ریاست پاکستان کی طرف سے ایک ڈیفرنٹ رسپانس گیا، اسی طریقے سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ملٹری رسپانس بھی ڈیفرنٹ ہوگا. ہم گزرے ہوئے کل کی افواج نہیں ہیں. ہمارے تینوں سپہ سالاروں سے لے کر اور سپاہی تک ہم سب نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے جنگ لڑی ہے. ہم نے اپنے ملک کا دہشت گردی کے خلاف دفاع کیا ہے. ہم بیٹل ہارڈنڈ ہیں. اندیکھے دشمن کے خلاف جنگ بہت مشکل تھی، لیکن انڈیا ایک نون تھریٹ ہے. ہم نے 70 سال آپ ہی کو پڑھا، آپ ہی کو دیکھا، آپ ہی کے لیے کیپیبلٹی تیار کی اور رسپانس بھی آپ کے لیے. We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. We shall also, because you initiate, we shall also dominate the escalation ladder. We shall have superior force ratio at decisive point. Never think that due to our commitments elsewhere, we'll have any capacity lack. We have singleness of conception. From the Prime Minister down to a citizen, from 3 chiefs down to a soldier, all political parties, all segments of life, 207 million Pakistanis, we have singleness of conception. We have the will and the determination. We have the ways and means to reach our desired end state. We can respond to full spectrum threat. And I hope you get this message and don't mess with Pakistan. اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ وہ جو آپ نے اختیار کیا ہے کہ حملہ ہوا، ثبوت ملے نہیں، الزامات لگا دیے، بدلہ لینے کی بات چیت شروع کر دی، MNF کا سٹیٹس واپس کر دیں، ہمارے شوٹرز نے ادھر ایک اولمپکس کے مقابلوں کے لیے جانا تھا، ویزا نہ دیں، ٹماٹر بند کر دیں، وار مانگرنگ کرے. اینڈ لیٹ می ٹاک اباؤٹ میڈیا آلسو. 2 قسم کی میڈیا ہوتی ہے، ایک وار جرنلزم کے لیے اور ایک پیس جرنلزم کے لیے. سارا میڈیا انڈیا کا وار جرنلزم کر رہا ہے. اینڈ لیٹ می اپریشیٹ پاکستانی میڈیا. جیسے میں نے سنگلنس آف کنسیپشن کی بات کی، میڈیا از پارٹ آف دیٹ. بہت رسپانسبل رپورٹنگ، پیس جرنلزم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں آپ.
انڈیا کے میڈیا اور پاکستان کے میڈیا میں یہی فرق ہے. تو آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو آپ ادھر بتا رہے ہیں، یا وہ راستہ جو پاکستان آپ کو آفر کر رہا ہے؟ پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے اس معاملے کی تحقیقات کرتے ہیں، آئیے بات چیت کرتے ہیں، آئیے خطے کو دہشت گردی سے پاک کرتے ہیں. خطے کے امن کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. آئیے اس پہ بات چیت کرتے ہیں، اس کو ریزالو کرتے ہیں. جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کی وائلنس کی پالیسی فیل ہو رہی ہے، انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. پاکستان نے انٹروسپیکشن کی اور آج اس مقام پہ پہنچا ہے، اور انشاءاللہ اور بہتری آئے گی. آپ کو بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ کیوں کشمیری آپ کے مظالم سے تنگ ہو کر آپ کی وائلنس کو اس قسم کی وائلنس سے رسپونڈ کر رہے ہیں. آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. 2 جمہوری ملکوں میں جنگ نہیں ہوتی. ڈیموکریسیز دے نیور فائٹ وار. اگر آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہیں تو اس کے نامز کو بھی ذہن میں رکھیں. آپ سیکولر ملک ہیں، تو پھر ایسے حالات کیوں پیدا ہوں کہ جو منارٹیز ہیں ان کو ہرٹ کیا جائے؟ پلوامہ واقعہ کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا؟ جو انڈیا میں مسلمان ہیں اور جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دس از ناٹ بینگ سیکولر. آپ امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو کلبھوشنوں کو ہمارے ملک میں مت بھیجیں. خطے کے امن کو تباہ نہیں کریں، ترقی کے موقع کو مت گنوائیں. انڈیا سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے فیو منتھس بیک، میری ان سے بات چیت ہوئی. میں نے ان کو چیف کا پیغام دیا کہ پاکستان آرمی چیف کہتے ہیں کہ کنٹریز ڈو ناٹ اینڈ کین ناٹ ڈیولپ alone انڈیویجولی، ریجنز ڈیولپ. اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ریجن نے مل کے ڈیولپ ہونا ہے تو ہم جنگ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. ہم وی ایکسپیکٹ کہ آپ حکومت پاکستان کی امن کی پیشکش پر ذمہ داری سے غور کریں گے اور خطے کی امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہم 21ویں صدی میں، ہمارے خطے میں بہت سارے چیلنجز ہیں، اور سب سے بڑا چیلنج ہیومن سیکیورٹی انڈیکس کا ہے. نہ صرف پاکستان، بھارت، بلکہ جو باقی ممالک ہیں ان کے لوگوں کو بہتر تعلیم، بہتر روزگار، بہتر صحت حق حاصل ہے. They have a right to live and live in peace and live in an environment which are based on peace and stability and coexistence. نہ کہ جنگ کی جس کی آپ بات چیت کر رہے ہیں اور حالات پیدا کر رہے ہیں. آپ آنے والی نسلوں سے اپنی بیوقوفی کے ذریعے یہ حق نہ چھینیں. آپ پاکستان سے دشمنی کر لیں، پاکستانیت سے دشمنی کر لیں، انسانیت سے دشمنی نہ کریں. Your attitude is not in line with the humanity even. میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ آج میری بات چیت زیادہ پلوامہ سے متعلق ہوگی. آج 22 فروری ہے. 22 فروری 2017 کو پاکستان میں آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا تھا. آج 2 سال ہو گئے. میں اس موضوع پہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن کم وقت کی وجہ سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ باقی تمام آپریشن سے مشکل تھا. پہلے جو کائنیٹک آپریشنز تھے وہ تقریباً انٹیلیجنس ہوتی تھی اور لارج سکیل میں ٹیررسٹ تھے، کائنیٹک آپریشنز تھے. اس آپریشن کو ملک بھر میں ان دیکھے جو ٹیررسٹ تھے، فیسیلیٹیٹرز تھے، ابیٹرز تھے. میں آپ سے اگلی پریس کانفرنس میں ڈیٹا شیئر کروں گا کہ ان آئی بی اوز کے ذریعے کتنا ایمونیشن ایکسپلوسیو ریکور ہوا، کتنے فیسیلیٹیٹر ابیٹرز جو ہیں وہ ہم نے ٹریس ڈاؤن کیے ہیں، ہنٹ کیے ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا ہال مارک تھا پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کا، الحمدللہ پاکستان افغانستان بارڈر پہ جو فینس چل رہی ہے اس کے اچھے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. کراس بارڈر فزیکل اٹیکس میں کمی ہوئی ہے. فائر ریٹ چل رہے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہماری سیکنڈ آرم فورسز وہاں پہنچے، سی ٹی ڈی نے اپنی انٹیلیجنس ایفرٹ کے ذریعے اوارٹ کیے ہیں. کیونکہ واقعہ ہونا آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہم نے ہونے سے روکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم انڈیورنگ پیس کی طرف جو بڑھ رہے ہیں وہ کامیابی ہماری جاری رہے گی. لاسٹلی
ایک انکوائری جنرل اسد درانی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی تھی. اسینشلی وہ انکوائری جو آرڈر ہوئی تھی وہ وائلیشن آف ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر تھی. تو انکوائری نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جنرل اسد درانی ہیز بین فاؤنڈ گلٹی آف وائلیٹنگ دی ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ. ہی واز اے سینئر آفیسر, رسپانسبل اپوائنٹمنٹ پہ رہے. تو جس طریقے سے کتاب کو ان کو جو ریکمینڈ کیا, تو جو اس لیول کی اور اس لیول کے وائلیشن پہ جو پنشمنٹ تھی, ہز پینشن اینڈ ریلیٹڈ بینیفٹس ہیو بین اسٹاپڈ. ہی از نو مور انٹائٹلڈ ٹو دی پینشن اینڈ الاؤنسز وچ اے ریٹائرڈ آفیسر گیٹس. ان کا نام ECL پہ ہے. وہ منسٹری آف انٹیریئر سے ہم سبسیکوینٹلی بات کریں گے کہ ہاؤ اینڈ ویدر ٹو کنٹینیو ہز نیم آن ECL اور ناٹ. جی, رینک برقرار ہے. اس کے علاوہ لیٹلی آخری بات جو یہ تھی کہ میڈیا میں خبریں آئیں کہ 2 آرمی کے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ انڈر اریسٹ ہیں. یس دے آر. دیر آر 2 آفیسرز ہو آر انڈر ملٹری کسٹڈی آن دی چارجز آف ایسپیناج. ان کا آرمی چیف نے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آرڈر کیا ہوا ہے, وہ پروسیس میں ہیں. دونوں انڈیویجول کیسز ہیں, آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہے, اینڈ دیر از نو نیٹ ورک ایز سچ. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اف وی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ دیم اینڈ آئیڈینٹیفائی دا ایشو, اٹ از اے سکسیس. یہ چیزیں ہوتی ہیں, چلتی ہیں. جب یہ کورٹ مارشل ختم ہوگا, اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. گوئنگ بیک ٹو پلوامہ بیفور آئی اینڈ, بیکاز آخر پہ میں ہمیشہ ایک کوٹ دکھایا کرتا ہوں. پلیز سی. میں نے جیسے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہم نے بہت مشکلوں سے گزر کے ایک اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں ہم پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. ہم کمیونٹی آف نیشن میں پازیٹیولی ریلیونٹ ہیں. لوگ ہم سے بات کرتے ہیں, ہم سے انٹریکشن کرتے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سو وی ڈو ناٹ وش ٹو ہیو اینی کانفلکٹ, فزیکل کانفلکٹ ود اینی بڈی in India. But any aggression, if imposed, we shall defend every inch of our motherland at all cost, to last bullet and to our last breath. انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. پاکستان کی فوج صرف وہ فوج نہیں ہے جو یونیفارم پہنتی ہے. When it comes to Pakistan, 207 million Pakistani are the armed forces of Pakistan. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں, کوئی سیگمنٹ آف لائف نہیں. وی آر اونلی ون اینٹی اینڈ دیٹ از پاکستان. تھینک یو ویری مچ. پرائم منسٹر جو ہیں وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے کو بھی ہیڈ کرتے ہیں, تو کل جو انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ جی جو چین آف کمانڈ کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس سلسلے میں اگر انڈیا کی طرف سے کوئی آپ آل آؤٹ اس کو رسپانس کریں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے First, it is insane to talk about this capability. This is a weapon of deterrence, and this is a political weapon. The responsible countries, responsible nations, they don't talk about this. It is insane to talk about this. یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ it is not about the weapon that you have. It is not about the war potential that you have. It is about the confidence that you have as a nation. So that confidence is in place, both in our capability and capacity. Thank you, sir. Sir, I just want to take you back to your presentation. In the event of a further military escalation with India, how will that affect Pakistan's commitment to the Afghan peace process, our deployments on the Afghan border, and the peace process which is going on right now? And has that been conveyed? The implications, have they been conveyed to the Americans as well? Yes. More than us, it is a question for the international community and India herself. Should they do this? What is the impact on the status of regional peace? If you want that terrorism from the region should finish, the Afghan peace process is critical for that to succeed. When it comes to that stage, that aggression is imposed on us, for us, the first priority is defense of our motherland. Rest, everything is secondary.
Thank you very much. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ ایک تو الیکشن سٹنٹ کے طور پہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیا آپ نے ان کے بارڈرز کے اوپر لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری کے اوپر کوئی ان کی ری ڈپلائمنٹ بھی انڈیا کی جانب سے دیکھی ہے, وہ تیاریاں کر رہے ہیں, یا صرف یہ ایز الیکشن سٹنٹ پاکستان کے اوپر ہر واقعے کی جو ذمہ داری عائد کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک ملٹری پروسیس ہے. دیر آر بیٹر پروسیجرز. بوتھ سائڈ یو ہیو اے پروفیشنل آرمی. وٹ آئی ول ریکویسٹ یو, لیو اٹ ٹو اس. We are not preparing for war, but then we have to be prepared for a response. وہ کہتے ہیں نا کہ expect the best but be ready for the worst. تو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اور ایک پروفیشنل فورسز کے طور پر رسپانس دینے کے لیے اگینسٹ دی اگریشن جو تیاریاں ہونی چاہیے وہ تیاریاں ہیں. Another grave threat is from across the border from Iran. I think we did not talk about it. We are like in response with India, like we are prepared, whatever. But Iranian force commander has also lodged a protest and by name in the name of Pakistan. So we think we should be prepared for that factor as well, or we think that it wears off soon. Okay, thank you very much. یہ دو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہیں. You cannot compare India with Iran. With India we have a history of 70 years, میں نے آپ کو بتائی ہے. Iran is a brotherly Muslim neighbor country جس کے ساتھ ہمارے ایک ہسٹری آف برادری ریلیشن ہے. آپ کو پتہ ہے ویسٹرن بارڈر میں نے ہمیشہ بات کی ہے, پاکستان افغانستان بارڈر کی 2611 کلومیٹر بارڈر ہے. پچھلے 40 سالوں سے وہاں پہ کانفلکٹ چل رہا تھا اور لیٹلی 2 ڈیکیڈز ہم نے کیا ہے اور ابھی ہم اس کو فینس کر رہے ہیں. وہاں دہشت گرد ہے. وہ بھی جو ارینجمنٹ ہے فورسز کی ہے یا فینس کی ہے, دیٹ از ناٹ اگینسٹ افغانستان فورسز اور دی افغان پیپل. دیٹ فینس از فار دی ٹیررسٹ. Similarly, we share 909 kilometer border with Iran. Now Iran is a brotherly, friendly Muslim country. وہ border بھی ایسا ہی ہے, unmanned ہے, نہ ہماری forces, because we are a friendly country, ہمیں وہاں سے threat کوئی نہیں, اور اس طرف بھی کوئی اتنی اچھی security کی arrangement نہیں ہے. لیکن جب دہشت گرد ایون جو افغانستان سے بھی ٹریورس کر کے ایران کے تھرو بھی پاکستان میں یا وائس ورسا, اب پاکستان افغانستان اور ایران کے اندر بہت بہتر کوآرڈینیشن ہے کہ ہم اپنے بارڈر کو استعمال نہ ہونے دیں فریلی بائی دی ٹیررسٹ. کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ تر پاک افغان بارڈر پہ رہا, تو کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ پاک ایران بارڈر پہ بھی اوکیجنلی ایکٹیو ہوتے ہیں. اس میں ہماری ایران کے ساتھ بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے. آپ کو یاد ہے آرمی چیف بھی وہاں گئے تھے. ہماری جو آرٹیکولیشن ہے کوآرڈینیشن کے لیے بھی, سیکورٹی کے لیے بہت بہتر ہوئی ہے. وی آر ایون تھنکنگ, وی آر ڈسکسنگ ود ایران to fence the Pak-Iran border also, having agreed to each other, so that that border is also not again used by a third party to exploit against Iran or Pakistan. اور ایران کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ریلیشن ہے اور یہ مزید بہتر بھی ہوگا, اور اس میں اس طرف ایسی کوئی بات نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. Sir, the whole nation recognizes the sacrifices of Pakistan Army, its brave officers and soldiers, and we know that, as you rightly pointed out, they are standing ready to face up to India and its jingoistic policy. But the fact is, it's a nation of 1 billion plus people that we are confronted with, and with an army that is more than 1 million. And a portion of our army is on the western border with Afghanistan. Isn't it time that you take that 64% of youth of Pakistan and start thinking about mobilizing that, and perhaps teaming up with the civil government to launch civil defense drills and stuff? Because as you rightly pointed out, we may hope for the best, but we should be prepared for the worst. Your thoughts, please, sir. Okay. Thank you very much. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, it is not the quantity of force, capacity of force or capability of the force. It is the confidence of that nation and that decision-making body in its capability and capacity. Your armed forces are good enough for any threat which comes. Anybody coming to the nation of Pakistan will be over our dead bodies. We do not want our youth to get into this. ہم بلکہ جو جیسے کہ آپ نے رات کو دیکھا ہے, ہم تو پہلے ڈی ویپنائز کر رہے ہیں. ہم نے اپنے یوتھ کو
اس طرف لے کے جانا ہے جہاں کے 21ویں صدی کی ریکوائرمنٹس کے مطابق وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں. ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے, صحت دینی ہے, روزگار دینا ہے, اویئرنیس دینی ہے. دس از آور جاب, لیو اٹ ٹو اس. جی تھینک یو ڈی جی صاحب. ایک تو کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں پرائم منسٹر کی طرف سے آتھورائز کیا گیا ڈیفنس فورسز کو کہ وہ کسی بھی طرح کا جواب دیں. ہم جانتے ہیں کہ اسی طرح کی چیز پہلے انڈیا میں بھی ہو چکی تھی. تو کیا اس وقت کوئی ایسی انٹیلیجنس ہے کہ وہاں سے تھریٹ لیول کس طرح کا تھریٹ لیول ہے جس پر جو ہے وہ پاکستان کے آرمڈ فورسز کو یہ اختیار جو ہے وہ دیا گیا ہے؟ جی دیکھیں, اس کو آپ تھوڑا سا اوور انٹرپریٹ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان جب اس قسم کی وار مانگرنگ سپورٹڈ بائی ارسپانسبل میڈیا چل رہی ہو تو یو ہیو ٹو ٹیک سیف گارڈس. ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر سے انچ بھی کراس ہوتا ہے تو دین یو گو ٹو پرائم منسٹر فار دی رسپانس آن دیٹ پلیس. سو اٹ از میٹر آف میتھڈالوجی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو حالات چل رہے تھے اس کے لیے یہ آتھورائز کیا آرمڈ فورسز کو. وی وش دیٹ اسٹیج ڈزنٹ کم, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, آپ نے سنا ہوگا, وار انیشیٹ کرنا از ان ونس ہینڈس. جیسے میں نے کہا نا, وی ول ڈومینیٹ دی ایسکیلیشن لیڈر. جو انیشیٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کے ہاتھ سے گیم نکل جاتی ہے. گیم پھر ہمارے پاس ہے کہ ہاؤ ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ہیڈ. تو اس کو آپ اس میتھڈالوجی کے ڈومین میں رہنے دیجئے کہ پرائم منسٹر نے کہا, آتھورائز کیا, کیا ایکشن ہوئے, کیا ہماری انٹیلیجنس ہے. Have full confidence in your armed forces. Mr. Afzal Raza. Sir, this is Iranian State News Agency. Sir, recent terrorist attack in Iran's Sistan Baluchistan. Please little louder. Sir, recent terrorist attack in Iran's Sistan Baluchistan has claimed 27 lives of 27 IRGC personnel. What do you say about that? And is there any contact between armies of two countries over the issue? Okay, thank you. Okay. Question, sir. Yes, an incident happened, and if you relate it with the incidents along Pak-Afghan border, inside Pakistan, inside Afghanistan, we are neighboring countries. We share borders, porous borders, unmanned borders. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ we have a very good coordination at every tier, whether it is the local Pakistan forces on Pak-Iran border and the forces on other side, or the leadership, military and civilian both. We have an excellent coordination and cooperation with Iran. This terrorism, as I said, is a regional threat, a regional challenge, and it needs a regional approach. We are in good coordination with Iran, and inshallah جو بارڈر کی صورتحال ہے اس کو ہم مل کے کوآرڈینیٹ کر کے انشور کریں گے کہ اس قسم کی موومنٹ نہ ایران کی طرف سے ہماری طرف ہو, نہ ہماری طرف سے ایران کی طرف ہو. دی تھرڈ پارٹی از فرینڈ آف نن. تھینک یو. Sir, I have a question regarding internal threats, because you talked about General Asad Durrani, you talked about two other army officers who are in your custody. Let's talk about civilian ambassador who is blaming Pakistan for having safe havens of terrorists here. Who? Hussain Haqqani. Okay. If you have seen and watched his viral clip on social media, he blamed in his clip that in Bahawalpur, Pakistan is having safe havens for terrorists. So how do you respond to his statement? Thank He you. should come and indicate to us. Let me, please. انڈیا کی طرف سے بھی یہ الزام آ رہا ہے, وہ اس واقعے میں جیش محمد کو ملوث کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جیش محمد موجود ہے, اس کے ٹھکانے یہاں موجود ہیں, اور یہ پاکستان سے آپریٹ کیا گیا. دوسرا یہ بھی سر ایک امپریشن ہے کہ جیسے آپ نے اس واقعے میں مقبوضہ کشمیر کا کہا کہ جو نوجوان ہے وہ وہاں کا مقامی رہائشی ہے, لیکن یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ یہ اس کے پیچھے شاید مودی حکومت کا ہی ہاتھ ہے, اسی کی جانب سے یہ پلان کیا گیا تاکہ اپنی جو انتخابی مہم ہے اس کو ذرا تھوڑا سا بڑھاوا دیا جائے اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے. سر اس کے ساتھ ہی کلیئر کر لیں کہ سابق پرائم منسٹر کا بیان جو ہے میاں نواز شریف کا, وہ کلبھوشن کے کیس میں دلائل کے طور پر استعمال کیا گیا. اسی طرح کا بیان سابق آرمی چیف جنرل مشرف کی طرف سے بھی آیا تھا, جس کو ابھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ کس کانٹیکسٹ میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو بھی فیصلہ اگر پاکستان کے خلاف آتا ہے اس کیس میں, تو ایک آرمی چیف کے پاس جو مرسی پٹیشن پڑی ہوئی ہے,
کیا اس پر کسی قسم کا یہ اثر انداز ہو سکے گا؟ 3 questions. First of all, okay, Hussain Haqqani, please request him to come to Pakistan, go with me and indicate to me. Right? آپ نے کہا کہ دیکھیں الزامات ہیں, یہی تو میں نے بات کی کہ آپ نے ایک واقعہ ہوا, کوئی ایویڈنس نہیں اور آپ نے الزام لگا دیا, اور اب تو پاکستان نے آفر کر دیا کہ ایویڈنس, اینڈ اف دیر از اینی انوالومنٹ آف اینی باڈی, تو ہماری ڈٹرمنیشن تو آپ نے دیکھ لی. کلبھوشن سے متعلق آپ نے جو سوال کیا ہے, ون دیٹ کیس از انڈر پروسیس, سب جوڈیس ہے, اس پہ میں بات چیت نہیں کرنا چاہتا. ہم آئی سی جے میں گئے ہیں, ہم اس کو اوائڈ بھی کر سکتے تھے, لیکن یہ بھی ایک ذمہ دار ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پوری کرتے ہیں. لیٹ دی ڈیسیژن کم, دین وی ٹاک اباؤٹ دس. آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے, آئی ریکویسٹ یو ناٹ ٹو ٹچ دی پولیٹیکل سبجیکٹس. جی سر, یہ پلوانہ کے حوالے سے جیسے انہوں نے کوشچن کیا, یہ جو پلوانہ میں خود کش حملہ ہوا ہے, یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا حملہ ہے, خودکش حملہ کشمیریوں کا مزاج ہے یا نہیں, کیونکہ ہم بھی واچ کر رہے ہیں, اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کیجئے. جی جی چاہے سمجھوتہ ایکسپریس ہو یا اس طرح کے انڈیا میں جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں, اس میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث رہی ہیں. سمجھوتہ ایکسپریس میں یہ واضح طور پر شواہد بھی سامنے آئے, تو کیا یہ اسی طرح کا ایک واقعہ اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی, جیسے کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ سوچنے کی بات انڈیا کے لیے یہ ہے کہ کیوں کشمیر کی یوتھ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ان سے موت کا خوف اتر گیا. 70 سال سے وہ ایک تشدد کا سامنا کر رہے ہیں, وائلنس کا سامنا کر رہے ہیں. آپ نے, میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, کہ ایک مدر کا انٹرویو چل رہا تھا جس سے وہ سیکورٹی فورسز کا بندہ جائے کہہ رہا تھا جی کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. جب کسی قوم سے, اس کی نسل سے, یوتھ سے موت کا خوف اتر جائے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. دیٹ از وائی وی ہیو آسکڈ دیم کہ آپ کریں انٹروسپیکشن کہ کیا اس مسئلے کا حل صرف وائلنس ہے. وائلنس کا جواب پھر وائلنس جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہوئی. یس, اٹ از اے ڈفرینٹ کائنڈ آف میتھڈالوجی کہ ایک 200-250 کلو گرام سے زیادہ ایکسپلوسیو ایک دن میں اکٹھا نہیں ہوتا. گاڑی تیار کی گئی, جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا, ادھر بات بھی ہو رہی ہے کہ اٹ از این انٹیلیجنس فیلئر آن دیئر پارٹ. سو مینی فورسز, سو مینی انٹیلیجنس ایجنسیز, اینڈ دے نیڈ ٹو ریویو دی approach inside Indian occupied Kashmir. I'll take the last 2 questions. سر, جو انڈین تھریٹس ہیں اس پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ پر رسپانس چھوڑ دیا جائے, یعنی فوج پر یقیناً اس کے آگے کوئی بات رہتی نہیں ہے. باقی سوال بھی سارے ہوگا. میں ایم بی ایس کا جو وزٹ ہے اس پہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کا وزٹ کیا, پاکستان بہت ساری توقعات پوری ہوئی, امیدیں بندھی, پھر وہ انڈیا بھی گیا. اب اس ٹینشن میں جو پاکستان کے ایسے دوست ہیں, اب وہ دونوں طرف ان کے رابطے بھی ہیں, کیا ان دوستوں کا کردار نہیں ہونا چاہیے جب آگے ہی بڑھنا ہے, دنیا کو لے کے چلنا ہے, تو اس میں کیا کہیں گے, کیسے دیکھیں ایسا نہیں ہوتا جیو پالیٹکس میں اور کمیٹی آف نیشنز میں کہ آپ بہت ہارڈ بلاکس بنا لیں. یہ رشتہ داریاں نہیں ہوتی اس طریقے سے, بلڈ ریلیشن نہیں ہوتے. ایوری ساورن اسٹیٹ ہیز ریلیشن ود ادر ساورن اسٹیٹ, بٹ دین یو ہیو دی پرائرٹی آف ریلیشنز, دی کنسٹرکٹ آف ریلیشنز. اگر آپ کو سعودی عرب کے کراؤن پرنس یہاں پہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ آئی ایم دی ایمبیسڈر آف پاکستان اینڈ KSA, اینڈ دی وے ہی ریسپونڈیڈ آن دی ریکویسٹ آف دی پرائم منسٹر فار دی پرزنرز, and the kind of investment which Saudi Arabia has done in Pakistan, I think it's a very positive indication of the strength of Pakistan-KSA relations. وہ انڈیا گئے ہیں, they both two sovereign countries, ان کے اپنے ایک ایگریمنٹس ہیں, اور یہ وزٹ جو ہے وہ کوئی پلوامہ انسیڈنٹ کو ذہن میں رکھ کے نہیں کیا گیا تھا. But having said that, you should be happy that what kind of statements from our friendly countries have come. کتنا زور لگایا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی اسٹیٹمنٹ میں کچھ الفاظ دلوانے کے لیے. تو آپ نے KSA پرنس کی اسٹیٹمنٹ دیکھی, آپ نے ہمارے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا کی اسٹیٹمنٹ دیکھی, ان کا رول دیکھا. دی ورلڈ ایٹ لارج ریکگنائزز دی رول آف پاکستان اینڈ دی پازیٹیو ریلیونس آف پاکستان. اگر انڈیا ایلوژن میں رہنا چاہتا ہے یا ڈفرینٹ ٹریک پہ جانا چاہتا ہے
تو وہ ان کی مرضی ہے. جو بیسٹ وے ہے دیٹ از دی وے آف پیس, دیٹ از دی وے آف کو ایگزسٹنس, کوآپریشن اینڈ فائٹ اگینسٹ دی ایشوز وچ آر تھریٹ ٹو دی ہیومن سیکورٹی. آئی ول ٹیک دی لاسٹ کوسچن جینٹلمین. Okay. This is James Mackenzie from Reuters News Agency. Can I hear you a little louder? General, can you give us some indication of whether you've seen concrete Indian military preparations on their side of the border control, and what kind of movements you've observed there? Okay, thank you. Responsible leadership. We as a sovereign country have the right to prepare for defense. Beyond that, what is the kind of movement on that side of the border or this side of the border, that is methodology. We have said that we do not wish to go into war because we know what is the importance of peace, what price Pakistan has faced and given. We do not wish to go to war, but then what I concluded, that if it is imposed on us as a sovereign country, as a capable country, we have the right to respond and respond the way the nation of Pakistan want us to respond. Thank you very much, ladies and gentlemen.